هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام کے ساتھ سامعین محترم ہم موجود ہیں۔ حسب معمول قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کی سورہ بقرہ آیت نمبر 197 کی۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حج کے مہینے معروف ہیں، اور جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر کے حج کو لازم کر لے تو حج میں نہ عورتوں سے جماع کی باتیں ہوں، نہ گناہ اور نہ جھگڑا، اور تم جو نیکی کرتے ہو اس کا اللہ کو علم ہے، اور سفر اور زاد راہ تیار کرو، اور بہترین سفر خرچ تقوی سوال سے رکنا ہے، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ سامعین محترم،
اس سے پہلے والے پروگرام میں حج کے احکامات جس طرح آیات میں آئے تھے تو وہ احکامات بیان کیے گئے تھے. آج بھی وہی سلسلہ اس درس میں بھی رہے گا، یعنی حج کے جو آداب ہیں وہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے. تو ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معروف ہیں. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ حج کے مہینے ہیں، اور یہ معروف تھے. عرب کے اندر بھی قرآن کریم نے بھی کہا کہ یہ معلوم ہیں، اور ان کو اس لیے اللہ پاک نے بیان کر دیا اور حج کے مہینے قرار دے دیا کہ اس میں حج کی عبادت تو ظاہر ہے ذوالحجہ میں جو مخصوص ایام ہیں 5 دن حج کے اس میں ہوتے ہیں، لیکن ان 3 مہینوں کو جو حج کے مہینے قرار دیا گیا وہ اس وجہ سے کہ اس میں حج کے لیے سفر اختیار کیا جاتا تھا. تو اگر کسی نے حج کا احرام باندھنا ہے پہلے سے تو وہ پھر شوال میں اس کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے. شوال سے پہلے نہ باندھے، اس میں کراہت ہوگی. شوال کے بعد جب شوال کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد سمجھیں وہ حج کا مہینہ ہے، تو اس میں پھر آپ جو ہے نا وہ احرام بھی باندھ سکتے ہیں، سفر بھی اختیار کر سکتے ہیں. اور سفر تو ظاہر ہے جائز ہے اس سے پہلے بھی اختیار کرنے کا، لیکن جو حج کا ماحول، سیزن، ایام، مہینے قرار دیے جائیں گے دین اسلام کی طرف سے وہ یہ مہینے ہیں جو معروف و مشہور ہیں. پھر فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان ایام میں، ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، اس نے نیت کر لی کہ جی اس نے حج کرنا ہے اور وہ حج کے لیے آ گیا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر حج کے کچھ آداب بھی سمجھ لو، کچھ اس کے طور طریقے اور کچھ اس کے احکامات بھی سمجھ لو. وہ کیا ہیں؟ فرمایا 3 چیزیں نہیں کرنی ہیں. نمبر 1 رفث، نمبر 2 فسق، اور نمبر 3 جدال. رفث کہتے ہیں کہ ان جو ایام ہیں حج کے، ان ایام حج کے اندر جو ہے وہ اپنی بیویوں سے قرب اختیار کرنا، اس سے بھی روک دیا گیا. نمبر 2 آپ وہ باتیں بھی نہیں کر سکتے جو ازدواجی تعلق کی باتیں ہوتی ہیں، یا اس میں جو ہے نا بعض اوقات بیہودہ باتیں، جو جنسی باتیں، جو اس ٹاپک کی باتیں ہیں، اس موضوع کی باتیں ہیں، بیہودگی، فحش کلام ہوتا ہے نا، ایک انسان بد کلامی کرتا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو شامل کرتا ہے. یہ جو جنسی باتیں ہیں، بیہودگی والی باتیں ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ایک تو یہ حکم دے دیا گیا. دوسرا فرمایا کہ ولا فسوق، اور فسق، فسق کہتے ہیں گناہ کو. ایک تو وہ خاص موضوع ہو گیا اس سے پہلے جس کو رفث قرار دیا، پھر اس کے بعد فرمایا فسق نہیں کر سکتے. فسق کہتے ہیں کسی بھی گناہ کو، اللہ کی نافرمانی پر مبنی کوئی بھی چیز ہے اس کو فسق کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ویسے بھی منع ہیں، لیکن حج کے ایام میں ایک مخصوص ماحول ہوتا ہے، اس میں خاص طور پر اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر اس ماحول میں بھی آپ اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو پھر یہ حج کے لیے نکلنا، اتنا پیسہ لگانا، اتنی مشقتیں اٹھانا، یہ پھر آپ برباد کر دیں گے. یہاں آ کر بھی آپ کو اگر یہ فیل نہیں ہو سکا، 2 چادریں پہن کے بھی آپ پر ایک روحانی کیفیت طاری نہیں ہو سکی، یہاں پر بھی آپ کو یہ فیل نہیں ہو سکا کہ اللہ ہی کے لیے عمل ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی نے. جب آدمی حج کے ایام میں بھی فسق و فجور کر رہا ہے، ابھی بھی گالی گلوچ کر رہا ہے، ابھی بھی جو ہے برے کاموں کی پلاننگ بنا رہا ہے، ابھی بھی گناہوں کی باتیں کر رہا ہے، اس نے کہاں پاکیزہ ہونا ہے؟ چند جگہیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ جہاں جا کے بڑا ایک ظاہرہ بیت اللہ کے جھرمٹ میں، بیت اللہ کے پڑوس میں، بیت اللہ کے قرب میں جا کے بھی خدا کا خوف نہیں آتا لوگوں کو. کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں. جیسے قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو قبرستان میں بھی جا کے اگر ہم ہنسی مذاق کرتے رہیں تو روئیں گے کہاں؟ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں ان کا جلال، وہاں قرب خداوندی، تو دل سخت ہو جائے تو پھر انسان ایسی جگہوں پر بھی فسق کرتا ہے. تو اللہ نے توجہ دلا دی ہے. میری راہ میں، میری محبت میں چل کر آنے والے، یہ سفر عشق اپنانے والے، 2 چادریں پہن کر ایک جنونی سی کیفیت میں، ایک محبت اور عشق کی سرشاری کی کیفیت میں میری راہ میں آنے والے، اب تو اپنی زبان کو بچا لیں بری باتوں سے،
اب تو اپنے عمل نیک کر لے، اب تو میرا قرب محسوس کر لے. تو فرمایا گناہ نہیں کرنے، ولا فسوق. اور تیسری چیز فرمایا ولا جدال، اور گناہ کے ساتھ ساتھ جھگڑا نہیں کرنا ہے. اس کو بھی الگ سے، گناہ میں ظاہر ہے یہ بھی شامل ہے، مگر یہ اس ازدحام میں، اس اجتماع میں، اس رش میں یہ سب سے اہم پہلو ہے کہ آپ نے الجھنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی سے لڑنا نہیں ہے. اور یہ اللہ کا کرم ہے، لوگ اس کا بہت الحمدللہ خیال بھی رکھتے ہیں، اور یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں بھی لوگ جو ہے بڑے ہمبل اور بڑے پرسکون ہو کر اس عبادت کو انجام دیتے ہیں. عموماً اس طرح کے واقعات لڑائی جھگڑے کے نظر نہیں آتے، اور یہ سفر جو ہے خیر و خوبی سے انجام کو پہنچ جاتا ہے. تو پورا ایک ماحول بھی بنایا جائے، اس کو جو مینیج کرنا، ارینج کرنا اس طریقے پر کہ وہ لوگوں کے کریش اور جھگڑے کا باعث نہ بنے، ایک بات. اور دوسری بات خود بھی لوگوں کو جہاں لائن لگانی ہے وہاں آپ لائن لگائیں، جہاں جس کا حق بنتا ہے اس کا حق اس کو دیں، ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لڑائی کے جھگڑے کے امکانات، اور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ صبر کی تعلیم. کہیں پر اتنے بڑے ازدحام میں حالات ایسے ہوتے بھی ہیں کہ آدمی کو لگتا ہے کہ اس کی غلطی ہے یا اس کی، اور ہو سکتا ہے غلطی بھی ہو سامنے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کی غلطی ہے تو اب آستینیں چڑھا لو بھائی، ایک دو لگا دو. اب یہ نہیں، برداشت، کسی کی غلطی کو بھی برداشت کرنا. جیسے روزے میں اللہ فرماتا ہے نا کہ تمہیں اگر کوئی گالی دے تو تم کہو میں روزے دار ہوں. یعنی کسی کو کسی کی برائی کے مقابل برائی اس برابر جواب دیا جا سکتا ہے، عام طور پر شریعت یہ کہتی ہے، لیکن روزے والے کو اللہ کہتا ہے تم کہہ دینا میں روزے دار ہوں. تو یوں ہی حج والا بھی جو ہے نا اس نے جھگڑنا نہیں. اگر کوئی اس کو اکسا رہا ہے اس پر یا کوئی جھگڑ رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، بھلے آپ کو صبر کے گھونٹ پینا پڑے یا آپ کو لگے کہ میں نے برداشت کیا، اچھی بات ہے، لیکن اپنا ہاتھ کسی کی طرف نہ بڑھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، ایسی کوئی چیز نہ کریں. فرمایا ولا جدال فی الحج. اور یہ یہاں بھی ہونا چاہیے. یہ اس سے قرآن کریم جو ہمیں عبادات کو مینج کرنے کے طریقے بتا رہا ہے، عموماً زندگی کے اندر بھی یہ لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں یہ بے رحمتی اور انسان کے لیے جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں میں نقصان کا باعث ہوتے ہیں. فیملی جھگڑے ہیں، دیگر جھگڑے ہیں، تمام جگہوں پر جھگڑوں سے بچنا چاہیے. اس سے اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم نیک کام جو بھی کرو گے وہ سب اللہ پاک جانتا ہے. صحیح ہے نا. تو آپ ایک تو فرض عبادات کا تعلق ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی سب اللہ جانتا ہے، اور جتنے آپ نیک کام کر سکیں انسان یہ سوچے کہ وہ کہاں آ گیا ہے، کس زمین پر آ گیا ہے. ایسی عبادت اور ایسا اخلاص ہونا چاہیے کہ دنیا کا کوئی پیرامیٹر جو ہے نا وہ آپ کے عبادت کی نیکیوں کو گن نہ سکے. ایسا آپ اخلاص کے ساتھ اور خیر کے کاموں میں وہاں لگے رہیں، جتنا ہو سکے آپ سجدہ کر سکیں، جتنی نیکی کر سکیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکیں وہ کریں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے لو. بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ جی سفر حج پہ جانے کے لیے سعادت یہ سمجھتے تھے کہ جیب خالی کر کے جائیں. خدا کے مہمان بن رہے ہیں تو جیب خالی کر کے جائیں گے. اچھا اب جب حرم میں پہنچتے تھے تو پھر مانگنا شروع کرتے تھے. ظاہر کھانا پینا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس سے اللہ پاک نے روک دیا. وَتَزَوَّدُوا، اللہ نے یہ تم پہ لازم ہی نہیں کیا. پیسے نہیں اور آپ نکل پڑے، نہیں، اپنا زاد راہ ہو تو پھر اس کو لو اور پھر حج کے لیے نکلو تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ آئے، کسی سے مانگنا نہ پڑے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اسی سے اس کو تزودو سے جوڑ دیں تو معنی یہ ہوگا کہ بہترین زاد راہ مانگنے سے رکنا ہے. تقویٰ یہاں پر یہ ہے کہ آدمی کسی سے مانگے نہ. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اس سفر میں جہاں تم نے بیگ باندھے ہیں، جہاں تم نے کپڑے لیے ہیں، جہاں تم نے کرنسی لی ہے، جہاں ہر چیز لی ہے، تقویٰ بھی لے کے چلو، کیونکہ تقویٰ سب سے بہترین زاد راہ ہے. مہنگے کپڑے ہیں، احرام ہیں، خوشبوئیں ہیں، ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، بیچ میں تقویٰ نہیں ہے، ہائے ہائے، پھر تو حج رہ گیا نا. تو وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سارے سامان کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی لے کر چلو. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور میرا تقویٰ اختیار کرو اے عقل مندو.
تقوی کو عقل مندی سے جوڑ دیا اللہ پاک نے آخر میں. یعنی تقوی وہی کرتا ہے، نیکوکاری اور پرہیزگاری وہی اختیار کرتا ہے جس میں عقل ہوتی ہے. اور بیوقوف ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کیا تو کیا ہوا، کل قیامت کے دن جو سب کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ ہو جائے گا. اس کو وہ عقل مندی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بیوقوفی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. عقل مندی یہ ہے کہ آدمی دنیا میں اپنا زاد راہ لے لے آخرت کے لیے، نیکی لے لے آخرت کے بازار کے لیے. یہ عقل مند لوگوں کا کام ہے، اس لیے اللہ نے عقل مندوں کو متوجہ کیا. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ہر چیز کا حساب رکھنے والوں، ہر چیز کا حساب جوڑنے والوں، آخرت کا حساب بھی ذرا جوڑ کے رکھنا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے اور کیسے تم نے جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو عقل مندو میرا تقوی اختیار کر لو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. خوش آمدید سامعین و ناظرین، بہت شکریہ قاری صاحب. حسب معمول بڑی خوبصورت آواز میں قاری صاحب نے آیات
سورہ بقرہ کی 198 199 تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حج کے دوران اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور جب تم عرفات سے مزدلفہ میں واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی ہے اس طرح اس کا ذکر کرو، اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ حج کے آداب و احکامات کی آیات جاری و ساری ہیں۔ آیت نمبر 198 میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا کہ تم پہ اس بات میں حرج نہیں ہے کہ تم اس سفر حج میں روزی روٹی بھی تلاش کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کیونکہ صحابہ کرام کو اس چیز میں بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ کیا حج کے دوران ہم کچھ تجارت کا جو ہے نا وہ ایک ماحول بنا لیتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ جیسے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا بعض صحابہ نے بعض صحابہ سے بھی پوچھا کہ ہم یہ جو جانور ہوتے ہیں نا اپنے، ہم حج کے دنوں میں یہ کرتے ہیں کہ ان کو کرائے پہ لگا دیتے ہیں اور ساتھ میں حج کرنے بھی چلے جاتے ہیں، تو اب حج بھی ہو جاتا ہے اور اپنی سواریوں کے ذریعے ہم پیسہ بھی کما لیتے ہیں، تو کہیں یہ پیسہ ہمارا حرام تو نہیں ہو جاتا، کیونکہ ہم حج کے دوران جو ہے عبادت کے دوران یہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں۔ دین بڑا آسان دین ہے، دین و دنیا کو لے کر چلنے والا، دنیا و آخرت کو لے کر چلنے والا دین ہے، اور اللہ کا رحم و کرم کیسا اپنے بندوں پر ہے۔ کہا کہ لیس علیکم جناح، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، تم اس دوران اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو ساتھ ساتھ جس سے عبادات آپ کی ڈسٹرب نہ ہوں، آپ کے فرض جو ہے وہ ادا ہو رہے ہوں، آپ کی چیزیں کمپلیٹ ہو رہی ہوں، اور ساتھ آپ کو نفع بھی مل رہا ہو، تو نہ اس سے خدا منع کرتا ہے، نہ خدا کا رسول منع کرتا ہے، تم پہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اب بھی جیسے عمرے یا حج کا سفر کیا جاتا ہے، جن چیزوں کی مانگ وہاں پر زیادہ ہے، یہاں سے ان کو کچھ خرید لیا جائے اور وہاں جا کے ان کو بیچ دیا جائے اور اپنا سفر مکمل کیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس جب تم پلٹو عرفات سے تو اللہ کا ذکر کرو مشعر الحرام کے پاس سے۔ یہاں عرفات کا ذکر آیا ہے۔ عرفات جو ہے وہ ایک مقام کا، ایک جگہ کا نام ہے۔ ایک قول کے مطابق جو عرفات کے معنی چونکہ پہچان کے ہیں، تو حضرت آدم و حوا علیہم السلام جب آسمانوں سے اتر کے زمین پر آئے تھے، تو یہ وہ زمین کا حصہ و جگہ ہے جہاں ان کی آپس میں جان پہچان ہوئی، یعنی ملاقات ہوئی تھی، اس نسبت سے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عرفات کے معنی پہچاننے کے ہوتے ہیں، جب لوگ میدان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں حج کے دن 9 ذی الحجہ کو دن کے وقت میں، تو انہیں اپنی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ انسان وہاں دعائیں کرتا ہے، بڑا خاص ایک لمحہ ہوتا ہے، حج کا افضل ترین رکن وہاں ادا ہوتا ہے، تو وہاں بڑے گناہ یاد آتے ہیں، بڑی اپنی پہچان، اپنی پرسنالٹی کی، اپنی شخصیت کے پیچ و خم اور اپنی شخصیت کے بارے میں انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، اس نسبت سے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، اس کا نام جو ہے نا وہ عرفات ہے۔ 9 ذی الحجہ کے زوال کے وقت سے لے کے آگے 10 ذی الحجہ کی صبح تک یہاں ایک لمحے کے لیے بھی رکنا جو ہے نا وہ فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ مغرب کے وقت تک یہاں پہ رکنا، غروب آفتاب کے وقت تک یہاں پہ رکنا جو ہے نا وہ واجب ہوتا ہے۔ پھر یہاں سے مغرب کے وقت نکلتے ہیں اور جا کے مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے، تو اس کا اللہ پاک ذکر کر رہا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، کہ جب تم عرفات سے ہو کے واپس لوٹ آؤ تو اللہ کا ذکر کرو مشعر الحرام۔ مشعر الحرام مزدلفہ میں وہ مقام ہے جہاں جو امام حج ہے وہ آ کر وہاں پہ قیام کرتا ہے، اس مقام پہ، اس جگہ پہ رکنا افضل ہے۔ ویسے پورے مزدلفہ میں جو اس میں ایک وادی محصر ہے جہاں قوموں پہ عذاب نازل ہوا، وہ جو وادی ہے وہ مزدلفہ میں شامل نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کہیں پر بھی مزدلفہ میں جو ہے وہ قیام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں یہ رات جو 10 ذی الحجہ کی رات ہے، یعنی 9 گزار کے رات آپ نے وہاں پہ گزارنی ہے، پوری رات وہاں گزارنا سنت ہے۔ اور فجر کے وقت جو صبح صادق کا وقت ہے، اس سے لے کے طلوع آفتاب کے درمیان جو 10 ذی الحجہ کی صبح کا ٹائم ہے، وہ وہاں پہ کم از کم اس دوران جو ہے وہ رکنا۔
وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ واجب ہے، نہیں رکیں گے تو دم آئے گا، ایک لمحے کے لیے بھی وہاں پہ اس ٹائم میں رکنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ اس مزدلفہ کی وادی میں جب تم پہنچو تو اللہ کا ذکر کرو، اور وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے ہدایت دی ہے نا اس کے مطابق، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کے مطابق جو ہے تم اللہ کا ذکر کرو، جو اللہ نے تمہیں طور طریقے سکھائے ہیں، اور مکہ والوں نے نہ جانے کیا کیا اس کے اندر ایڈیشن کر دیا تھا، کیا کیا چیزیں نکال دی تھیں، کن کن چیزوں کو چینج کر دیا تھا۔ اللہ کا کرم ہوا، مینا برسا، محمد عربی تشریف لائے، قرآن اترا، حکم آیا، چیزیں واضح ہو گئیں، اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی، چیزوں کے راستے اللہ نے تمہیں بتا دیے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، یہ سب اللہ نے تمہیں بتا دیا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہدایت نہ ہو تو مال نعمت نہیں، ہدایت نہ ہو تو اولاد نعمت نہیں، ہدایت نہ ہو تو سامان نعمت نہیں، اور ہدایت ہو تو بس ہدایت ہو تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، پھر مال نعمت بن جاتا ہے، ہر چیز نعمت بن جاتی ہے۔ فرمایا جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے یہ طور طریقہ، اس کے مطابق اللہ کا ذکر کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے جو تھے نا تم گمراہوں میں تھے، اس سے پہلے تم رستے سے بھٹک گئے تھے، اس سے پہلے تم تھے، جگہیں یہی تھیں، مقامات یہی تھے، طور طریقے وہ نہیں تھے جو ہدایت کے ہیں، صحیح ہیں، تم گمراہ ہو گئے تھے، راستے سے ہٹ گئے تھے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں سیدھا راستہ دیا، ضالین سے نکال کے ہادین میں شامل کر دیا، تمہیں گمراہوں سے نکال کر ہدایت یافتہ بنا دیا۔ تو یہاں مزدلفہ میں اللہ پاک کا خوب ذکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر جو ہے پھر وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ اب حج کے دوران یہ ہوتا تھا پہلے کہ یہ جو بیت اللہ میں رہنے والے، بیت اللہ کے قرب میں رہنے والے مکہ والے جو تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو ان کا اینڈ مزدلفہ میں ہو جاتا تھا، تو مزدلفہ تک آ کے رکتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے۔ تو ان سے کہا جاتا بھئی آگے چلو، تو کہتے تھے ہم وی آئی پی ہیں، ہم خاص لوگ ہیں، ہم مکہ والے ہیں، ہم آگے نہیں جاتے، ہم یہی مزدلفہ میں ٹھہریں گے، تم لوگ ذرا آگے سے ہو کے آ جاؤ۔ تو جب وہ آگے عرفات جاتے پھر وہاں سے ہو کے واپس آتے، پھر یہ یہی مزدلفہ سے واپس چلے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کیا۔ تم مکہ والے ہو یا کوئی باہر سے آنے والے ہو، عرفات سب کو آنا پڑے گا۔ یہ حج کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اور یہ جگہیں کسی کی نہیں ہیں، یہ جگہیں بھی اللہ کی ہیں، طریقے بھی اللہ کے ہیں، عبادات بھی اللہ کی ہیں، اور اس میں کوئی جو ہے نا ایک دوسرے سے افضل نہیں ہے۔ کوئی اجمی ہو یا عربی ہو، کوئی گورا ہو یا کالا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کوئی مقتدا ہو یا مقتدی ہو، کوئی بھی ہو، طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ آپ نے عرفات میں آنا ہے، عرفات میں قیام کرنا ہے، عرفات سے مزدلفہ آنا ہے، پھر مزدلفہ سے آپ نے جانا ہے۔ یہ طریقہ سب کے لیے برابر ہے۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ۔ اور اس سے جو وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہے، آج جو نواب کے پتر بن کے اور ایک وی آئی پی کلچر جنہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، اپنی آرائشیں، عیاشیاں، سہولیات، اور ایک طرف قوم پس رہی ہے، ایک طرف لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، افلاس سے، لاچاری سے، بے روزگاری سے، کہیں مہنگے بلوں سے، بجلی کے بلوں سے بلک رہے ہیں لوگ، اور ایک طرف عیاشیوں کے وہی پل ہیں، عیاشیوں کے وہی پہاڑ ہیں، اور وہ اس پر قائم و دائم ہے۔ خدا کو یہ پسند نہیں کہ جو خدا کی زمین پہ بس کے خود کو وی آئی پی سمجھتا ہے، خود کو لوگوں سے برتر سمجھتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے دوسرے اصول اور اپنے لیے الگ اصول بناتا ہے، خدا کو یہ پسند نہیں۔ اس لیے اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، وہ پکڑ کرے گا تمہاری اگر تم نے یہ اپنے آپ کو سمجھ لیا۔ تو مکہ کے رہنے والوں کو اللہ پاک نے
وہ حرم کے قریب رہتے تھے، ان سے زیادہ پروٹوکول کس کا ہے؟ وہ بیت اللہ کے قریب رہتے تھے، ان سے زیادہ وی آئی پی کون ہے؟ لیکن اللہ پاک نے فرمایا نہیں، تم بھلے بیت اللہ کے پڑوسی ہو، تم بھلے مکہ کے رہنے والے ہو، لیکن جس طرح ایک غریب شخص کہیں سے چل کر آ کے حج کرے گا، اسی طریقے سے تم بھی حج کرو گے۔ اللہ کے ہاں سب برابر ہے۔ اور پھر انہی عربوں نے، انہی لوگوں نے، مصطفیٰ کے جانثاروں نے اس کلچر کا خاتمہ کیا۔ قربان جائیں صحابہ کرام پر، حضور علیہ السلام کی عظمتوں پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت میں بلایا گیا تو آپ اپنے جو دوسرا حریف ہے آپ اس کے ساتھ جا کے بولا مجھے الگ سے نہیں بلانا کہ میں امیر، اور خود امیر المومنین تھے۔ اور جب قاضی نے یہ کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں، یہ یوں بولا تم نے پہلی غلطی تو یہ کی کہ تم نے دو فریقوں کو برابر نہیں سمجھا۔ کہا آپ امیر، بولا امیر المومنین میں باہر ہوں، عدالت میں فریق ہوں۔ قربان جائیں حضرت عمر پر۔ تو یہ ہے وہ برابری، وہ مساوات جس کا اسلام درس دیتا ہے، حکم دیتا ہے اور ہر موقع پر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ اگر وہ بخش دے تو پھر کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور اگر وہ نہ بخشے پھر کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اسی سے بخشش مانگو، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کی آیات 198 199 کی تفسیر مکمل ہوئی، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ درس قرآن کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے، آیات کو سنتے رہیے، سمجھتے رہیے۔ اللہ ہمارا، ہم سب کا، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين